پاکستان کو اب چیلنج ہے ایگزسٹنس کا. بھارت میں جب ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی تیاری بہت بہتر ہونی چاہیے. اب آپ کے مارجنز جو ہے نا وہ سکویز ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اگلے جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں آپ کی دھنائی کرنے کے لیے. پاکستان کے فاسٹ بولرز کو اب انڈین فاسٹ بولر سے سیکھنا ہے. اس طرح سے ٹیبلز ٹرن کیا انہوں نے. شاید آفریدی بلے بازی کرنے آتے تھے تو وہ پریشر میں اپوزیشن آ جاتی تھی نا کہ آپ اچھا بال بھی کریں گے تو وہ اٹیمپٹ کریں گے چھکا لگانے کی. بخشش نہیں ہے. اب کوئی آپ کا لحاظ کرنے والا نہیں ہے. ہماری کرکٹ جو ہے وہ ورلڈ کپ سٹیج پہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. سسٹم اتنے سٹرونگ ہو کہ چاہے آپ کے پاس پیشن ہو یا نہ ہو, جو آپ کے گندے انڈے ہیں وہ سائیڈ لائن فارغ ہوتے جائیں گے. اس ہار کا بدلہ غصے سے کھیل کے آپ کریں, اور غصہ ان اے پازیٹیو وے. ورلڈ لیول کے اوپر اور خاص طور میں بھارت میں جب ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی تیاری بہت بہتر ہونی چاہیے. اور دیکھیں تیاری کیا ہے, اسکل لیول کے اوپر تو چلے مان لیا ہم پیچھے, مگر مینٹل اعتبار سے بھی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, اور پھر ٹیکٹیکل اعتبار سے بھی, اور فیلڈنگ ہماری بہت خراب چل رہی ہے. یعنی کہ ورسٹ فیلڈنگ ایفرٹ ہے. بہت دیر کے بعد میں نے پاکستان کو ایسے فیلڈ میں گرتے دیکھا ہے. کوشش کر رہے ہوں گے, ایم شور کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے. ورلڈ کپ میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے میچز وہ ہارے ہیں. نک نہیں کر سک رہے ہیں پرفارمنس کو, اور پھر ایک طرح سے جو آپ نے ٹیلنٹ سلیکٹ کیا ہے وہ بھی ورلڈ لیول کے اوپر ایکسپوز ہو رہا ہے. سٹارٹس ملتے ہیں, آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسی جو پرفارمنس سے آپ میچز نہیں جیت سکتے ہیں. یہ بڑی بیسک مسٹیک ہے جو کہ آلموسٹ ایسوسیٹ ممبرز ایسی مسٹیکس کرتے ہیں. نیدرلینڈ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا ایون افغانستان سے کر سکتے ہیں, یا بنگلہ دیش سے, جو سری لنکا سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی 40 کر لیا, اب ہمیں چانس ملے گا کیونکہ اس نے ویسے ہی آؤٹ ہو جانا ہے. مگر پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, اور اس کے اوپر پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے. پتہ ہے کہ مکی آرتھر نے اوپنلی کہا ہے کہ میں اوپنر کو چاہتا ہوں میرے کہ 50 کے بعد 100 کریں. تو وہ ایک وہ ویل ڈٹرمینیشن جو بھی آپ بات کر لیں اس میں ہر جگہ میں مار کھا رہے ہیں. اور یہ ایک میسو ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہونے والا ہے, ہماری اپروچ ٹھیک ہونے والی ہے. ہمارا فیوچر جو ہے کیا وہ سیکیور ہے یا نہیں ہے, کیا ہم فیوچر میں بھی ایسی مار کھاتے رہیں گے. کیوں ہم بریلینس نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں بلے کے ساتھ, کیوں ہم بال کے ساتھ نئے سپر سٹارز نہیں کریٹ کر رہے ہیں, اور جو ہیں بھی وہ بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہے. کیونکہ جب تک نئے بال پہ آؤٹ نہیں کریں گے یا رنز نہیں روکیں گے تب تک پریشر کیسے کریٹ کریں گے. اسپن ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت ہی زیادہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریچ آؤٹ کرنا چاہیے بابر اعظم کو, کیونکہ اب ناؤ اور نیور کی سچویشن ہو گئی ہے. اور بری بات نہیں ہوگی اگر آپ پھنس گئے ہیں تو آپ کو ضرور آؤٹ سائڈ ہیلپ لینے کی ضرورت ہونی چاہیے, اور اس کی چاہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہر ایک کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر وہ اپنے آپ کو کرے, چاہے وہ لیڈرشپ ہو, چاہے وہ بیٹنگ ہو, چاہے وہ بولنگ ہو. سو آپ کو ہیلپ لینے سے کترانا نہیں چاہیے. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی جگہ لینا چاہ رہا ہے, یا آپ ہاریں گے تو کرٹیسزم ہوگا, اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے آپ کو. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ہیلپ سیکھ کریں. کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے ریگارڈنگ کرکٹ افیئرز, ریگارڈنگ کرکٹ ٹیم, ریگارڈنگ نیا ٹیلنٹ, ریگارڈنگ آپ کے کیا پلانز ہیں کہ آپ اس کرکٹ کو کیسے ری بوٹ کریں گے, سچویشن کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں گے, سچویشن خراب کیسے ہوتی ہے اس کی جڑ تک کیسے پہنچیں گے, اور پھر روتھلیس ایک طرح سے ڈائسیکشن کریں جہاں پہ پتا ہو کہ جی یہ 4 چیزیں تو ٹھیک ہیں مگر یہ 8 چیزیں غلط ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ کی کوچنگ سے لے کے مینٹورنگ سے لے کے آپ کے سسٹم, آپ کی فرسٹ کلاس آپ لے لیں, آپ کے انڈر 19s لے لیں, کیونکہ جو نئی کھیپ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. اسی لیے میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو پاکستان جونیئر لیگ کا پروگرام تھا وہ انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا گیا تھا کہ کوئی ویکیوم, کوئی ایسی جگہ نہ کریٹ ہو, ایسی کمی نہ آ جائے سسٹم میں کہ جہاں پہ آپ بالکل نیچے چلے جائیں اور پھر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب نیا ٹیلنٹ آئے گا کیسے. کیونکہ جو نیا ٹیلنٹ پاکستان میں آتا ہے وہ ورلڈ لیول کے اوپر بہت پیچھے سٹارٹ کرتا ہے کمپیئر ٹو این آسٹریلین, ٹو اے ساؤتھ افریقن, ٹو این انگلش, تو یہ ٹو این انڈین. تو اگر انڈیا اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے اور اپنی بریلینس دکھا رہے ہیں وہ, اور مطلب ہے پاکستان کے فاسٹ بولرز کو اب انڈین فاسٹ بولر سے سیکھنا ہے. اس طرح سے ٹیبلز ٹرن کیا انہوں نے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں نا. یہ جو ایکسیلنس اچیو کی ہے اس میں ہارڈ ورک بھی اور کامن سینس بھی ہے, اور پھر سسٹم جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے یہ گریٹنس. تو ہمارے سسٹم میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے,
اس کے لیے آپ کو ایک ایسا بورڈ چاہیے جہاں پہ کامنس ہو, جہاں پہ ٹربولنس نہ ہو, جہاں پہ آپ ڈیسیژنز لے سکیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اب آپ کے مارجنز جو ہے نا وہ سکویز ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اگلے جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں آپ کی دھنائی کرنے کے لیے. سو جب یہ بولنگ کے اوپر یہ پریشر پڑ جائے نا کہ آپ کا مارجن ہی نہیں ہے غلط بال کرنے کا, اس کا پریشر ہی الگ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب شاہد آفریدی بلے بازی کرنے آتے تھے تو وہ پریشر میں اپوزیشن آ جاتی تھی نا کہ آپ اچھا بال بھی کریں گے تو وہ اٹیمپٹ کریں گے چھکا لگانے کی, تو اس سے سینیریو بدل جاتا ہے. تو اب ہوا یہی ہے کہ اب بخشش نہیں ہے, اب کوئی آپ کا لحاظ کرنے والا نہیں ہے. تو آپ کی اگر ان پچز کے اوپر لائن اور ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو سوئنگ تو مل نہیں رہی ہے زیادہ ایون نئے بال کے ساتھ, تو آپ جکڑے جاتے ہیں, آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ساری زندگی گیند آگے کر کے آپ نے آؤٹ کیے. یہاں گیند آگے کرتے ہیں تو اگلا چھکا مار دیتا ہے کیونکہ پچز بہت اچھی ہیں. سو کنفیوژن ہے کیونکہ جب بیک آف لینتھ آپ بال کرتے ہیں تو آؤٹ نہیں کرتے ہیں, بیک آف لینتھ جب بال کرتے ہیں تو وکٹوں میں نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی رنز پڑ رہے ہیں, اگلے بال پہ بھی رنز پڑ رہے ہیں, باؤنسر بھی تیز نہیں جا رہا ہے, تو آپ پھر جکڑے جاتے ہیں اور پھر نیگیٹیوٹی میں پھنس جاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی میں پھنسی ہوئی ہے یہ فاسٹ بولنگ, کیونکہ دیکھیں نا حارث رؤف دل لگا کے بال کرتے ہیں, بہت بہترین ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, سب چیزیں ہیں, مگر اینڈ ریزلٹ ان کو وہ نہیں مل رہا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. تو یارکر بھی زیادہ نہیں لگ رہے ہیں. اسی طرح سے سلور بال جو ہیں وہ پاکستان کم کر رہے ہیں پچز پہ. پھر اس کے بعد آپ کے اینگلز جو ویری کرتے ہیں, پھر فیلڈ سے ٹھیک نہیں ہے, آسانی سے سنگلز ہم دیتے ہیں. ہمارے جو سسٹم ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے, چاہے آپ وہ کلب کرکٹ لے لیں یا اس کے کوئی اور کرکٹ لے لیں, یا آپ پروونشل لے لیں, سٹی بیس لے لیں. یہ ہمارا جو جب تک کہ آپ کے آنےسٹ ورکرز نہیں آتے ہیں جنرلی, اور جب تک کہ جن کو احساس نہیں ہے گیم کا اور جو پیشن نہیں ہے, جب تک وہ انوالو اور انگیج نہیں ہوگا آپ, یا پھر سسٹم اتنے اسٹرانگ ہو کہ چاہے آپ کے پاس پیشن ہو یا نہ ہو, جو آپ کے گندے انڈے ہیں وہ سائیڈ لائن فارغ ہوتے جائیں گے, اور پھر آپ سسٹم کے تھرو جو ہے نا وہ بریلینس اچیو کریں. مگر سسٹم اس لیے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی چینجز ہوتی ہیں, اور جو بھی بندہ نیا آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کرکٹ رن کرنے کے حساب سے اس سے زیادہ کوئی اور اچھی اس کرکٹ کی کسی اور کو سمجھ نہیں ہے, اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ ڈیریل کر دیتے ہیں. تو یہ پہلے تو کنسسٹنسی کوئی لانگ ٹرم 5 ایئر یا 10 ایئر پلان ہونا چاہیے نا, جس پہ سارے سائن اپ کریں, پھر آپ کی یہ بات چلے گی. اور جو آپ نے بات کی ہے ورلڈ رینکنگ نمبر 1 کی, دیکھیں وہ پاکستان میں ایک خاص حد تک ہم آپریٹ کر کے گئے ہیں, اور ان ٹیم سے کھیلے ہیں جو ابھی آپ کو اس طرح سے چیلنج ورلڈ میپ پہ نہیں کیا تھا. اب آپ آسٹریلیا کا ٹور کریں گے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کتنے پیچھے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں. جب وہ T20 یا ون ڈے کھیلیں گے آسٹریلیا میں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کتنے ہم پیچھے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لی رینکنگز بے مقصد بے معنی سی مجھے تو اب لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے بڑی اچھی بات ہے, مگر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ ورلڈ نمبر 1 ہیں, آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کیا چیز نہیں دے کے جا رہے ہیں, آپ کتنی دیر تک اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. کیا یہ ون آف کوئی سچویشن ہے, یا آپ اگلے 5 سال تک دنیا کی بہترین ٹیم بننا چاہتے ہیں اور ہر فارمیٹ میں بننا چاہتے ہیں. تو اسپرٹ تو یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے پھر آپ کو ایسی کام کرنے ہیں جو کہ آپ کو مخالفت لے کے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں کرکٹ بورڈ میں کیپ رہا ہوں, اگر آپ نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو سخت ڈیسیژن لینے ہیں, روتھلیس ڈیسیژن لینے ہیں. آپ کو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ کیا بولے گا اور وہ کیا اور میڈیا کیا کرے گا, اس لیے کہ میڈیا کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے وہ سٹیپس لے کے. تو مجھے اس لیے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا جو فیوچر ہے وہ انڈر 19 ہے یا جونیئر کرکٹ ہے, اس کے اوپر سب سے کم کام ہوتا ہے ہمارا. اور جو PGL کی میں پھر بات کرتا ہوں, اس لیے کہ اگر وہ رہنے دیتے تو آپ کا ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہے جو کہ آپ پہ آگے جا کے ایک ویکیوم اب کریٹ ہوگا نا. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے پلیئرز جو کہ ہر بال پہ چھکا لگائیں, ہر بال پہ چوکا لگائیں یا روٹیشن آف سٹرائک کریں. وہ آپ کو کیسے ملیں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں نا, وہ پروسیس کے تھرو ملیں گے. تو پروسیس آپ فالو کرنے نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ بچوں کے لیے شروع کرتے ہیں, فیوچر کے لیے شروع کرتے ہیں, اس میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں, اس میں آپ دنیا کے بہترین بڑے بڑے نام لے کے آتے ہیں تاکہ ڈگ آؤٹ انوائرمنٹ میں ان کو کانفیڈنس ملے, اور اپنے پاکستانی بچے کپتانی لیڈرشپ آپ وہاں سے پروڈیوس کریں جونیئر کرکٹ سے. وہ نہیں آپ ہونے دیتے, تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ
2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے جائیں گے. اس طرح کرکٹ ہماری ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا اسامہ میر کے بس کی بات ہے 10 اچھے اوورز کرنا. پوٹینشیل ہے, گیند کو سپن بھی کرتے ہیں, 2 بال اچھے کرتے ہیں, مگر یہاں پہ کنسسٹنسی آپ دیکھ لینا. انڈیا اگر آپ کا ایک طرح سے پہنچنے کا ایک مائل سٹون آپ کہہ لیں, یا ایک طرح سے وہ ہے ریچ کرنا ہے سمٹ, تو ان کے سپنرز کی پرفارمنس دیکھ لیں اور اپنوں کی دیکھ لیں, بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے. ہم تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ کیا نواز واپس آئیں گے, انہی کو کھلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کا رول یہ ہے, آپ نے یہی کرنا ہے, ان سے یا تو 4 اوورز کروائیں. اور آئی تھنک کپتانی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت جلدی بولنگ چینجز کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو مار پڑ رہی ہو نا تو پھر آپ کو بریکیں لگانی ہے, چاہے وہ جتنا مرضی آپ کا فیوریٹ بولر ہو یا آپ کا میچ ونر ہو. اگر اس کا دن ٹھیک نہیں جا رہا ہے تو اس کو آپ چینج کر کے کسی اور کو لے کے آئیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بولنگ جو ہے نا وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے بیٹنگ پچز کے اوپر. اور پھر سے میں کہتا ہوں, یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس لیے پرابلم ہو گیا کہ جب گیند آگے کرتے ہیں وہ سوئنگ نہیں ہوتا, اس کو چھکا لگ جاتا ہے. جب گڈ لینتھ پہ کرتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہے, سیدھی لائن پہ نہیں کرتے ہیں. ابھی پچ میپ آپ دیکھیں نا تو ادھر گڈ لینتھ پہ کریں گے, ادھر چوکا کٹ پہ لگتا ہے, ادھر فلک شاٹ پہ چوکا لگتا ہے, یا سیدھی وہ تھرو دا لائن مار دیتے ہیں. تو پھر اس طرح کپتانی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو کپتان ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے یا اتنا ہی کمزور ہوتا ہے جتنی اس کی ٹیم ہوتی ہے. آپ کو یارکر کرنے ہیں, آپ کو نئے بال پہ آؤٹ کرنے ہیں, آپ کو فیلڈ اور اندر لے کے آنی ہے. اتنی سنگلز پاکستان دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور میں حیران ہوں کہ 11 میں سے 11 انکلوڈنگ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے جو گریٹ مائنڈز ہیں, جو کوچز ہیں, وہ بھی یہ میسج نہیں دے سکتے ہیں کہ یار یہ سنگلز ہو رہی ہیں, یہ چارٹ ہے,